موت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو ایک تو یہ ہے کہ موت مومن کو محبوب ہوتی ہے قرآن کے حساب سے. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، دوبارہ سنا دیتا ہوں. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جس میں محبوب سے مل جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ موت کی حقیقت. دیکھیں، موت کی حقیقت کو اگر آپ سمجھے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ضائع ہوگی. ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ موت کی حقیقت کو، زندگی اور موت کی حقیقت کو اگر آپ نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ضائع ہونا لازمی ہے. آپ حقیقت کو سمجھیں. اور دنیا میں بھی دیکھیں، عام طور پہ ایک عام بات ہے، دنیا میں بھی آپ ایک چیز سے اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کی حقیقت کو جان لیں. کوئی بھی مشین لے آئیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مشین کس کے لیے. مختلف بٹن ہیں، مختلف وہ ہیں، اس پہ لکھا ہے لیکن جاپانی زبان ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا چیز. اور اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ وقتی طور پہ کوئی کام لینا چاہیں تو وہ کر دے گی کام، لیکن جو اصل فائدہ ہے وہ آپ نہیں لے سکتے مثال کے طور پر. تو زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، لیکن جو اس کی حقیقت ہے، یہ تو میں آپ کو وہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک ریسیپی ہے، ایک طریقہ کار ہے. ہر کام کا، دنیا میں ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے، اور کوئی آپ ایسا مجھے کام نہیں بتا سکتے جس کا کوئی طریقہ کار لگا بندہ طریقہ کار. پانی پی رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ الٹے ہو کے تو پانی نہیں پیتے نا، سیدھے ہوتے ہیں، گلاس پکڑتے ہیں، پھر منہ سے لگاتے ہیں، طریقہ کار ہے. کھانا کھاتے ہیں تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے دنیا میں. اسی طرح جو زندگی ہے تو اس کے گزارنے کا ایک تو مقصد ہے، اور پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اگر آپ زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے، آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی. یہ ایک عام جملہ ہے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ زندگی کی حقیقت نہیں جانتے اور جاننا نہیں چاہتے، آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیں اپنے اس معاشرے کو، یہ زندگی کی حقیقت کو، اصل حقیقت کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے. ہاں، زندگی کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کو مقصد بنا لیں اور بس کھائیں پی عیش کریں، کھا لے پی لے جی لے. ایک تو یہ بھی ہے نا، یعنی اگر آپ اس سے وہ کام نہیں لے رہے تو یہ اس سے دوسرا کام تو آپ لے سکتے ہیں. زندگی تو گزارنا ہے آپ کو، چاہے آپ بے مقصد گزاریں یا با مقصد گزاریں. تو بہرحال دیکھیں، موت کی میں نے موضوع رکھا ہے کہ موت کی حقیقت. موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ موت کے وقت ہماری روح اپنے اصل وطن واپس لوٹ جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل الینا راجعون. تم میں سے ہر شخص میری طرف واپس آئے گا. کل الینا راجعون، سب میرے پاس واپس آؤ گے. تو موت کی حقیقت یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہماری روح اپنے اصلی وطن چلی جاتی ہے. لیکن پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو موت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ موت تو دیکھیں، موت کی اگر آپ حقیقت کو نہیں سمجھے تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. موت کی حقیقت کو اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے. تو موت کی حقیقت کو جانیں، اور یہ یقین کر لیں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اور ختم ہونے والی ہے. وہ یقین کی تو خیر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کیسے آپ حاصل کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ موت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو ایک تو یہ ہے کہ موت مومن کو محبوب ہوتی ہے قرآن کے حساب سے.
یوں حدیث میں نے آپ کو سنا دی، دوبارہ سنا دیتا ہوں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس میں محبوب سے مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہود جو تھے، یہود تو اس وقت کے جو پرانے مسلمان تھے ہماری طرح، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کے اور لن تمسنا النار، آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، اور ہم جنت میں جانا ہمارا یقینی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے، قرآن کا مضمون ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے کہیے، اب اس میں دیکھیں آپ وہ بات ساری آ رہی ہے، آپ ان سے کہیے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اگر آخرت کا گھر جو ہے عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور جائیں گے تو بس جنت میں جائیں گے، یہ وہ، تو موت کی تمنا کرو۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو موت کے آرزو مند تو رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، او کما قال، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھجوا رہے ہیں وہ تو جہنم کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ تو اس میں نے ضمنی طور پہ آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، موت جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے مومن کو، کیونکہ یہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، انسان کی موت کا وقت آتا ہے، چلیے اس کو لگا لیں، تو اگر اس نے تیاری نہ کی ہو تو جہنم کے فرشتے آئیں گے، جہنم کے فرشتے آئیں گے اور وہ اس کو لے جائیں گے، اور اگر یہ مومن ہے تو جنت کا کفن اور خوشبودار کفن اور جنت کا سارا اور کچھ، اور پھر اس کی روح کو وہاں لے کے اور رب کے حضور پہلے پیش کریں گے۔ اسی طرح کافر کی روح کو بھی اسی طرح بدبودار چیتھڑوں میں پرانا گندا سڑا اس کی روح کو اس میں لے کے اللہ کہے گا لے جاؤ اسے، اور مومن کو کہے گا، مومن کا استقبال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی قبر میں نہیں گیا۔ تو پہلے جو ہے یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے پاس روح جائے گی، سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، موت زندگی کی حقیقت کو اگر ہم نہ سمجھیں تو موت کی حقیقت بھی ہم نہیں سمجھتے۔ موت سے ناگواری کی علامت یہ ہے کہ آپ زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ اگر آپ کو موت محبوب نہیں ہے اور آپ رب سے ملاقات کے انتظار میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ زندگی کوئی حادثہ آ گیا، آپ بچ گئے تو آپ خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک ہی ابھی کراچی میں ایک جہاز کریش ہوا تھا، تو وہ 1 یا 2 آدمی بچ گئے تھے اس میں، تو آپ دیکھ لیں اس کی گھروں میں خوشیاں اور مٹھائیاں، باقی سب تو اپنے محبوب سے مل گئے، یہ رہ گیا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، موت کی حقیقت کو سمجھیں۔ موت اگر آپ کو ناگوار ہے تو آپ کا حال برا ہے۔ باتو نشان نے مرد مومن بگوئے، چو مرگ آمد خندہ بر لباش، اقبال کا شعر ہے نا، کہ کیا میں تمہیں مرد مومن کی نشانی نہ بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو موت کوئی مومن کے لیے غم کا باعث نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ موت کے لیے مومن ایک خوشی کی بات ہے۔ اب دیکھیں، پرچہ کمرے امتحان میں کوئی بیٹھا ہے،
اس کو سارے اس نے تیاری بھی کی ہے، سارے سوالات آ رہے ہیں اسے. اب وہ جب امتحان آئے گا تب بھی خوش ہوگا، اور جب پرچہ سارا بڑے اچھے طریقے سے وہ دے دیا تو وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا. ایک لڑکا ہے، ایک طالب علم ہے، وہ سارے سوالات جانتا ہے، اس نے اچھے طریقے سے، تو وہ جب پرچہ کر لیتا ہے تو وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ بات خوش ہوگا. تو یہ خوشی جو ہے مومن تو دیکھیں ڈیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.